فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصی نعماءہ العادون ولا يؤدی حقہ المجتہدون الذی لا يدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه جلت وعظمت الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين وخاتم النبيين مولانا مولاي الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، ماہ محرم کی ایک ایک گھڑی گزر رہی ہے اور مسلسل آپ حضرات ضرور بھی ضرور مجلس امام حسین علیہ السلام اور ماتمداری سبیل اور دیگر عبادات انجام دے رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی حاجتیں پوری فرمائیں اور یہ خدمات کو قبول فرمائیں۔ جناب سیدہ آپ حضرات کو یہ عزاداری برپا کرنے کا اجر و صلہ اس دنیا میں اور آخرت میں نصیب کرے۔ عزیزو، یہ مجلس سبیل اصغری کی طرف سے 5ویں مجلس ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ایک حدیث کہ جو فضیلت اہل بیت میں اور تعلیمات اہل بیت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ارشاد ہو رہا ہے بہترین فضیلت کہ اگر کوئی علی علیہ السلام کے فضائل کو کان سے سنے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کان سے ہوئے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص امام علی علیہ السلام کی
فضیلت کو اپنی زبان سے بیان کرے، اللہ سبحانہ و تعالی زبان سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر آنکھ سے دیکھے جو فضیلت امام علی لکھی ہوئی ہے تو آنکھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر اعتبار سے جو فضائل امام علی بیان کر رہا ہے، جو سن رہا ہے، جو کچھ کتابوں کے اندر پڑھ رہا ہے، جو اپنی قلم سے تحریر فرما رہا ہے، جو اپنے ایکشن کے ذریعے ظاہر کر رہا ہے، یہ تمام کے تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کے مالک ہے۔ حدیث امام علی کے بارے میں ہے، لیکن اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، یہ 14 معصومین، یہ ہر ایک محمد ہے۔ پہلے کے بارے میں جو ہے اگر اس طریقے سے ان کے فضائل بیان کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو واقعاً عزاداری امام حسین علیہ السلام برپا کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور خوش نصیب ہے کہ جو لوگ ماہ محرم میں عزاداری امام حسین برپا کرتے ہیں، چاہے ماتمداری سے، چاہے مجلس عزا برپا کرنے سے۔ روایت کے اندر ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے حدیث قدسی میں کہ میرے حبیب، اگر کوئی تمہاری بیٹی کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے غم میں اگر 1 درہم خرچ کرتا ہے، اس کے بدلے میں 70 درہم میں اس دنیا کے اندر عطا کروں گا اور آخرت میں جنت عطا کروں گا۔ تو یہ مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، یعنی کہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر اعتبار سے ذکر اہل بیت ہو، ذکر اہل بیت کے ساتھ انہوں نے جو تعلیم فرمائی وہ تعلیم کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارے۔ اگر گزار رہے ہیں تو واقعاً ہماری کامیابی اسی میں ہے۔ آج آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا ہے یہ ہے کہ کچھ افراد وہ لوگ تھے کہ جن کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بلایا، خود بنفس نفیس ان سے کہا، لیکن وہ اتنے کم ایمان والے تھے کہ امام کی آواز پر لبیک نہیں کہا، یعنی وہ امام علیہ السلام کو چھوڑ دیے، امام علیہ السلام کی بات کو نہ مانے۔ کامیاب کون ہوگا؟ مولا امام حسین علیہ السلام بنی ہاشم کو جو خط لکھتے ہیں اس کے اندر یہی تو ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ سے ملحق ہو گیا وہ کامیاب ہے، اور جو مجھ کو چھوڑ دیا اس کے پاس کامیابی نہیں آ سکتی۔ تو حقیقت میں کامیاب وہی ہے جو علی اور اولاد علی علیہ السلام سے متمسک ہو، فقط اور فقط اہل بیت اطہار علیہ السلام سے متمسک ہو، اللہ رسول اہل بیت اطہار سے متمسک اور ان کے کہنے کے مطابق چلتا ہے، وہی کامیاب ہے۔ تو آخر میں یہ لوگ جو کہ امام حسین کو جانتے تھے، اس کے باوجود کیوں انہوں نے امام کے اوپر آواز پر لبیک نہ کہی، امام کی بات کو نہ مانی اور انہوں نے امام علیہ السلام سے منہ موڑ دیا؟ کئی وجوہات، اس میں سے ایک وجہ آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ وہ دنیا دار لوگ تھے۔ جب انسان کے دل و دماغ میں دنیا گھس جاتی ہے تو انسان وہ دنیا کا غلام بن جاتا ہے، مال کا پجاری بن جاتا ہے، فقط اس کو مال نظر آتا ہے، اس میں سے 1 پیسہ کم ہونا اس کو گوارا نہیں ہے، زیادہ ہو، فری کا مل رہا ہو، انسان لینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کو خرچ کرنے کے لیے تو وہ نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا حادثہ کربلا واقع ہوا۔ دوسری نشانی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ خود مولا حسین مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں عاشورہ کے روز دوسرا خطبہ جو پیش کر رہے ہیں وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَيْلَكُمْ، تم لوگوں پر ویل ہو، ما علیکم ان تنصتوا الی فتسمعوا قولی وانما ادعوکم الی سبیل الرشاد،
تم پر افسوس ہے، وائے ہے تم پر، کیوں تم میری آواز کو نہیں سن رہے ہو؟ کیوں تو خاموش نہیں ہوتے ہو؟ میری آواز کو کیوں نہیں سن رہے ہو؟ میں تم کو تو ہدایت کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں۔ امام علیہ السلام بیان فرما رہے میری بات کو تم سن نہیں رہے ہو، میں تمہیں ہدایت کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، جنت کی طرف بلا رہا ہوں۔ آخر میں امام ارشاد فرماتے ہیں فمن اطاعنی کان من المرشدین ومن عصانی کان من المہلکین، جو بھی میری اطاعت کرے گا، میری بات کو مانے گا، اسی کو ہدایت ملے گی، اور جو میری بات کی مخالفت کرے گا، جو میری بات کو نہیں مانے گا، تو وہ ہلاک ہوگا۔ وَكُلُّكُمْ عَاصٍ لَأَمْرِي غَيْرَ مُسْتَمِعٍ قَوْلِي، تم سب کے سب میری مخالفت کرنے والے ہو، میری بات کو تم سن ہی نہیں رہے ہو۔ امام کو افسوس ہے کہ میری بات کو تم لوگ سن نہیں رہے ہو۔ پھر امام ارشاد فرماتے ہیں کیوں تم میری بات کو نہیں سن رہے ہو؟ یہ میرا اصل مدعا ہے کہ جو لوگ امام علیہ السلام کی بات کو نہ سنی، امام کی بات پر لبیک نہ کہا، امام کے ساتھ نہ آئے، ان کے اندر خرابی کیا تھی؟ پہلی صفت کیا تھی؟ دنیا داری، الناس عبید الدنیا، دنیا کے پجاری ہے وہ، فقط وہ لوگ کیا ہے، ان کی زبان تک دین ہے، گلے کے نیچے بھی دین اترا نہیں تھا۔ یہ دوسری نشانی امام بیان فرما رہے ہیں وَقَدْ إِنْ خَزَلَتْ عطیاتکم من الحرام وملئت بطونکم من الحرام فتبع اللہ علی قلوبکم۔ عزیزان محترم، امام نے ارشاد فرمایا کہ حقیقت میں جو تم میری بات نہیں سن رہے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں حرام ہدیہ پیش کیا گیا ہے، حرام گفٹ تمہارے پاس آ گئے ہیں، بادشاہ کی طرف سے جو پیسوں کی تھیلی جو آئی تھی وہ حرام آئی تھی۔ عزیزان محترم، دیکھیں یہ حرام مال کا کتنا خراب اثر ہے۔ دوسری بات ارشاد ہوا وَمُلِئَتْ بُطُونُكُم مِّنَ الْحَرَامِ، اور تمہارے جو یہ شکم ہے، تمہارے جو پیٹ ہے، وہ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ فَتَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے قلوب کو مہر لگا دی ہے، تم غفلت کے اندر پڑے ہو، تمہیں سوچتا ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، جب انسان کے دل کے اندر حرام چلا جاتا ہے تو پھر وہ امام کی مدد نہیں کر سکتا، امام کی نصرت نہیں کر سکتا، امام کی نصرت سے وہ اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ یہ حرام مال کتنی سخت چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ اگر انسان اس دنیا کے اندر کسی کا مال حرام کھا رہا ہے، پانچویں امام باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان دغا سے، اگر کوئی سود کے ذریعے سے، اگر کوئی کسی سے خیانت کر کے، اگر کوئی کسی کا چوری کا مال حاصل کرتا ہے تو نہ تو اس کی زکوٰۃ قبول ہے، نہ تو اس کے صدقے قبول ہے، نہ تو اس کا حج اور عمرہ قبول ہے۔ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز، عبادات، صدقہ، زکوٰۃ وغیرہ قبول ہو، حج وغیرہ قبول ہو، تو امام فرما رہے ہیں کہ تمہارا مال پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ حرام مال کا اثر ہے کہ ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میرے اللہ دعا قبول کر لے، مجھے میری دعا قبول کر لے۔ عزیزان محترم، اگر حرام مال سے پیٹ کے اندر حرام بھرا ہے، امام بیان فرماتے قد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، تو وہ اللہ کے نزدیک وہ قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ مال جو حرام پیٹ میں گیا ہے، اس کی بنا پر انسان کی عبادتیں اور انسان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ جناب موسیٰ پیغمبر کلیم اللہ ہے، اللہ سے گفتگو کرنے والے ہیں، اپنے ساتھی کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں اور دیکھا کہ ایک شخص گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے۔ واپس آئے تب بھی دیکھا کہ وہی شخص رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے۔ جناب موسیٰ پیغمبر جو ان کے ساتھ کوئی شخص تھا، اس سے کہتے ہیں اگر اس شخص کی حاجت کو پورا کرنا میرے ہاتھ میں ہوتا
تو میں اس کی حاجت کو پوری کر دیتا۔ یعنی اللہ اگر جو مجھے یہ اختیار دے دیتا کہ اس کی حاجت کو پورا کرنا تمہارے اختیار میں ہے، تو میں وہ جو مانگ رہا ہے، جس گڑ گڑاہٹ کے ساتھ، جس رو رو کے مانگ رہا ہے، میں اس کی حاجت کو پورا کر دیتا۔ جیسے ہی جناب موسیٰ پیغمبر نے یہ بات کہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جناب موسیٰ علیہ السلام کو پیغام ملا، اے موسیٰ تم فقط اس کے ظاہری رونے کو دیکھ رہے ہو، اس کی مناجات کو دیکھ رہے ہو، لیکن یہ وہ شخص ہے کہ یہ رو تو رہا ہے، دعائیں تو کر رہا ہے، اپنی حاجتیں طلب کر رہا ہے، لیکن یہ وہ شخص ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی حرام چیز آتی ہے تو حرام چیز پر لپکتا ہے، یعنی اس سے پرہیز نہیں کرتا ہے۔ دغے سے مال آئے کوئی حرج نہیں، خیانت کرنی ہو کوئی حرج نہیں، چوری ہے کوئی معاملہ نہیں، ہمارے لیے سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے، بیاج ہے، سود ہے، انٹرسٹ ہے، کوئی حرج نہیں۔ عزیزان محترم، یہ حرام کا مال یہاں تک اثر کرتا ہے، ہماری عبادتیں قبول نہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں۔ عزیزان محترم، دیکھیں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حرام مال اگر ہم جمع کریں گے تو بہت زیادہ ہو جائے گا، بہت ہم آرام سے عیش سے زندگی گزاریں گے۔ یہ لوگ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ مولا حسین کو ہم چھوڑ کر آرام سے رہیں گے، لیکن جو امام حسین علیہ السلام کو شہید کر لے کیا وہ آرام سے رہ سکتا ہے؟ 10ویں امام علی النقی امام ہادی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، ان الحرام لا ینما وَإِنَّمَا لَا يُبَارَكُ لَهُ فِي، بے شک حرام مال وہ بڑھتا نہیں ہے۔ کوئی حرام مال جمع کرنا چاہے نہیں بڑھے گا، کہیں گے مولانا ارے ہم نے تو ایسوں کو دیکھا ہے حرام مال پر بلڈنگ اور بلڈنگیں جمع کر لی ہے، اتنی زمین و جائیداد لوٹ کے انہوں نے رکھ لیا ہے، آپ کہہ رہے کہ بڑھے گا نہیں۔ حدیث کے اندر دوسرا جملہ وَإِنَّمَا، اگر جو ظاہراً وہ آپ کو نظر آ رہی بہت بلڈنگیں، بہت بڑی جائیداد، بہت مال و ملکت، تو کیا ہوگا؟ لا یبارک لہ فی، وہ مال اس کے لیے باعث برکت نہیں ہوگا۔ بلڈنگیں ہوگی سکون نہیں ہوگا، جائیداد بہت زیادہ ہوگی لیکن گھر کے اندر آرام نہیں ہوگا، اس کے پاس بہت زیادہ مال ہوگا لیکن بچے اولاد دوسری طرف سے اس کو پریشانی ہوگی، اس کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ تو عزیزان محترم، تو یہ ان لوگوں کی صفات جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ دیا، امام فرما رہے ہیں عاشوراء کے روز تم میری بات نہیں مانتے ہو، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھر گئے ہیں۔ عمر ابن سعد خود اس نے بھی امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا، لیکن یہ مال کی بنا پر، مال کو حاصل کرنے حکومت کی بنا پر کیا کیا؟ امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ تو حرام مال اثر یہ دکھاتا ہے کہ انسان کے اعمال تو قبول نہیں ہوتے، لیکن اس کا ایک اور بڑا اثر ہے کہ چلو پہ ہم تو پڑھ رہے ہیں، قبول کرنا نہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں نہیں۔ ہمیں ایسی عبادت کرنا ہے کہ جو اللہ کے وہاں قبول ہو۔ وضو صحیح نہیں ہے، غسل نہیں آ رہا ہے، کس طرح غسل کیا جائے، احکام نماز کیا ہے نہیں معلوم ہے، اور نماز پہ نماز پڑھے جا رہے ہیں، اللہ قبول کر کے اللہ غفور نہیں۔ ہمیں اپنے اعتبار سے مکمل سیکھنا ہے، اس کے بعد اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ میرے معبود مجھ سے جو ہوا وہ کیا، میں نے حرام سے اپنے کو بچایا، میں دین احکام کو میں نے سیکھا، اب جو ہے جو مجھ سے ہوا میں نے کیا، اب تو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن کوئی سیکھے ہی نہیں، کوشش ہی نہ کرے، تو حرام مال کا اثر بہت ہی خراب ہے۔ کہاں تک اثر پہنچتا ہے؟
ارشاد ہو رہا ہے، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اذا وقعت اللقمۃ الحرام فی جوف عبد لعنہ کل ملک فی السماوات والارض۔ بہار کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اگر کوئی آدمی حرام لقمے کو اپنے شکم کے اندر داخل کرتا ہے، یعنی حرام کھاتا ہے، چاہے کسی کا غصب کیا ہوا ہو، چاہے نجس چیز جو حرام ہے وہ کھا رہا ہو، چاہے کسی کا مال ہڑپ کیا ہوا ہو، یہ سب چیزیں حرام ہے، اپنے پیٹ میں جب اتارتا ہے تو نبی فرما رہے ہیں لعنہ ملکن کل ملکن، اس کے اوپر تمام فرشتے، جو زمین اور آسمان میں جتنے فرشتے ہیں وہ سب اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ بہت سخت منزل ہے۔ اللہ کے فرشتے کتنے ہیں نہیں معلوم، اللہ کے فرشتے کتنے ہیں۔ انسان بہت زیادہ ہے دنیا میں، اس سے زیادہ جانور نہیں معلوم کتنے جانور ہے، کچھ زمین پر، کچھ دریا کے اندر، کچھ ہوا میں، نہیں معلوم کیڑے مکوڑے کتنے ہیں، کچھ فضا میں کوئی انسان گن نہیں سکتا، اس سے زیادہ جنات ہے، اللہ کی مخلوق نہیں معلوم کتنی ہے، اور اس سے بھی زیادہ فرشتے ہیں، ملک ہے۔ تو فرمایا کہ ملک اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ کون سے ملک؟ زمین میں رہنے والے بھی اور آسمان پر رہنے والے بھی۔ تو عزیزان محترم، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے نفس کو حرام سے پاک کریں، تاکہ اگر جب ہماری موت آئے تو ہم امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو امام ہمیں قبول کرے۔ اگر حرام پیٹ میں ہوگا تو مشکل ہے کہ وقت امام تک پہنچ سکے۔ آگے دیکھیے یہ حرام کا اثر کیا ہوتا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، کسب الحرام یبین فی الذریہ، حرام مال جو ہے وہ اس کا اثر اولاد تک پہنچتا ہے، اپنے تک تو محدود بلکہ اولاد تک اس کا اثر پہنچتا ہے۔ کس طرح پہنچتا ہے؟ ایک واقعہ آپ کی خدمت پیش کروں۔ دیکھیں، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیارے نبی بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ بچے باہر کھیل رہے تھے، اپنے اصحاب کے ساتھ نبی بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی دوران بچے کھیل رہے تھے گیند سے، اور وہ گیند، وہ بال جو ہے وہ آئی نبی کے جو مجمع کے اندر گری، نبی نے اٹھایا اور اس کو اپنے پیر کے نیچے دبا لیا، پیر کے نیچے، زانوں کے نیچے رکھ لیا۔ اب سب بچے گھبرا گئے، کیا ہوگا کیا ہوگا، نبی کے پاس گیند گئی ہے۔ اس میں سے ایک بچہ اٹھتا ہے، اسی میں سے جاتا ہے، فوراً مجمع کو چیرتا ہوا نبی کے پاس پہنچا، نبی کے پیر کو اٹھایا، نیچے سے گیند لی اور وہ لے کر چلا گیا۔ اگر وہ شخص پیارے نبی سے مانگتا، وہ بچہ مانگتا، نبی دے دیتے، رحمت للعالمین ہے، لیکن نہ تو نبی سے مانگا بلکہ گستاخی کی، پیر کو ہٹایا، جلدی سے لے کر بھاگ گیا۔ وہ جا رہا تھا تو پیارے نبی نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ بچے کے دل کے اوپر اثر کر گیا۔ کہا کہ یہ حرکت جو بچے نے کی ہے یہ بچہ حرامی ہے، غیر حلالی ہے۔ بچہ سمجھدار تھا، بات سنی، بچوں کو بول دے دیا، گھر پہ گیا، باپ سے ملا، کہا کہ مجھے بتائیے میری حالت کیا ہے۔ خود پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ میں غیر حلالی ہوں۔ کیا مطلب اس کا؟ کیا تم لوگوں نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ ماں سے پوچھا، ماں میں کیسے غیر حلالی ہوں؟ اب
میاں بیوی دونوں آپس میں صلاح مشورہ کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا کوئی کام تو نہیں کیا۔ مرد عورت سے پوچھتا ہے کیا تم نے کوئی خیانت کی ہے کہ نہیں، ایسی تو کوئی خیانت نہیں کی، میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ کہا کہ جب خیانت نہیں کی ہے تو نبی نے آخر میں کیوں کہا کہ یہ غیر حلالی ہے؟ فوراً دونوں آتے ہیں پیارے نبی کی خدمت میں، عرض کرتے اللہ کے پیارے رسول، یہ میرے بیٹے کے بارے میں آپ نے جو کہا ہے کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا کہ ہم نے تو ایسا کوئی گناہ نہیں کیا کہ جس کی بنا پر یہ میرا بیٹا غیر حلالی ہو۔ عزیزان محترم، پیارے نبی نے کہا کہ جب تمہاری شادی ہوئی تھی اور شادی کے بعد جب تم دونوں ایک مرتبہ گئے تھے بازار میں خریدنے کے لیے کچھ، اور ایک دکان پر کھڑے ہو گئے اور وہاں سے کھجور لائے، اور وہ کھجور لے رہے تھے اور لیتے لیتے ایک دو کھجوروں کو منہ میں رکھ دیا، اور وہ جو مالک تھا اس سے تم نے پوچھا نہیں تھا، اس سے اجازت نہیں لی تھی۔ جب اجازت نہیں لی تو مال چوری کا ہوا، اور چوری کا مال تمہارے پیٹ میں پہنچا، تمہارے خون میں گیا، اور اسی رات کو جو ہے اس بچے کا نطفہ تیار ہوا تھا، اس کے ماں کے شکم میں یہ نطفہ اسی رات ٹھہرا تھا۔ کہا کہ اس بنا پر جو ہے یہ بچہ غیر حلالی ہے۔ عزیزان محترم، دیکھا آپ نے، غور کیا کتنی سخت منزل ہے انسان کو اگر حرام کا ایک لقمہ تو دور ایک کھجور بھی کھاتا ہے، تب اس کے لیے کتنی سخت منزل ہے کہ وہ غیر حلال تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ترک لقمت حرام، ایک حرام لقمے کو ترک کرنا، حرام لقمے کو چھوڑ دینا کیا ہے؟ احب الی اللہ تعالی من صلاۃ الف رکعت تطوعا، اللہ کو زیادہ پسند ہے ان 2000 رکعت سنتی سے کہ جو انسان ایک حرام لقمے کو ترک کر دیتا ہے۔ سامنے آیا حرام کھانا، نجس کھانا، کسی کا مال آیا، کسی کا حق تھا، چلو لے لیتے، تھوڑی تو کسی کو معلوم ہوگا، تھوڑی کوئی بولنے والا ہے، حرام تھا، کسی کا مال تھا، ہڑپ کر لیا، دل میں آیا ارے یار اس کو بیچارہ ویسے ہی پہلے سے دبا ہوا ہے، پہلے سے ہی غریب ہے، پہلے سے بیچارہ ہے، کیا اس کا مال کھائے، چھوڑو، اللہ کے نزدیک اجر ملے گا۔ اگر ترک کر دیا، ترک لقمت حرام، حرام لقمے کو اگر چھوڑ دیا تو اللہ کے نزدیک 2000 رکعت جو سنتی ہو اگر وہ پڑھتا ہے تو اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب بن جاتا ہے۔ 2000 رکعت ایک طرف اور ایک حرام لقمے کو بچانا ایک طرف، تو اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا جب انسان 2000 رکعت سنتی پڑھ کر جتنا اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے اس سے زیادہ قریب اللہ سے اس وقت ہوگا کہ جب وہ اپنے آپ کو حرام سے بچائے گا، اپنے آپ کو حرام سے بچائے گا۔ امام نے یہی فرمایا تمہارے پیٹ جو عمر سعد کے لشکر میں تھے، کہا تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اگر حرام سے بھرے نہ ہوتے تو امام کی بات سنتے، امام کی ہیلپ کرتے، امام کی مدد کرتے، امام کی باتوں کو صحیح طریقے سے اس پر عمل کرتے۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص کسی کا مال لوٹا دیتا ہے، کسی کا حق تھا، حق اپنے قبضے میں تھا، لوٹا دیتا ہے، یا کسی کا درہم تھا، پیسہ تھا، کیا اس کو دینا ہے، لیکن اگر لوٹا دیتا ہے تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ شرم نہ کرے کسی کا مال، کسی کا حق لوٹانے کے لیے، بھلے 1 ہی روپیہ کیوں نہ ہو، اس کا حق ہے۔
5 سال پہلے 5 روپے لیے تھے، بھول گئے، اب یاد آیا، ارے یار کیا 5 روپے کیا دینا ہے، نہیں، حق اس کا ہے، اس کو دے دیا جائے۔ حدیث کے اندر پیارے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّ دِرْهَمًا يَرُدُّهُ الْعَبْدُ إِلَى الْخُصَمَاءِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ صِيَامِ النَّهَارِ وَقِيَامِ اللَّيْلِ وَمَنْ رَدَّ نَاوَاهُ مَلَكٌ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ يَا عَبْدَ اللَّهِ اسْتَعِنْ فِي الْعَمَلِ فَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ۔ یہ مستدرک الوسائل کا حدیث موجود ہے۔ ارشاد فرما رہے اگر کوئی شخص کسی کا 1 درہم واپس لوٹا دیتا ہے تو رات کو عبادت میں گزاری ہو، دن میں روزے رکھے ہو، اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اور جب واپس لوٹا دیتا ہے، عرش پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے عرش کے نیچے سے، اے اللہ کے بندے، تو پاک و پاکیزہ ہو گیا، اب تو نئے سرے سے تیری زندگی گزار، یعنی اس کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی قرض لیا ہو واپس لوٹا رہا ہے تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ 1000 سال کی عبادت، 1000 سال کی، ہماری زندگی 50 60 70 80، 1000 سال کی عبادت، 1000 بندوں کو اللہ کی راہ میں آزاد کرنا، 1000 حج اور عمرہ، کتنا زیادہ ہو گیا، 1000 سال کی عبادت، 1000 بندوں کو آزاد کرنا، 1000 عمرہ و حج کرنا، اس سے زیادہ بہتر ہے قرض دار کو اس کا قرض کو واپس لوٹانا۔ واقعاً اتنا اجر و ثواب کیوں رکھا گیا ہے؟ اگر غور و فکر کرے تو ہمیں معلوم ہوگا، اگر جو حرام ہوگا تو اللہ عبادتیں قبول نہیں کرے گا۔ اگر حرام نہیں ہے، پاک و پاکیزہ ہے، پیٹ حرام سے نہیں بھرے ہیں، بھائی کا حق نہیں کھایا ہے، بہن کا حق نہیں کھایا ہے، پڑوسی کا حق نہیں کھایا ہے، کسی اطراف میں کام کرنے والے کا حق نہیں کھایا ہے، تو اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ اگر تھوڑی سی بھی عبادت کرے گا تو اللہ کے نزدیک وہ قبول ہو جائے گی۔ اگر جس طریقے سے کھانے میں نمک تھوڑا بھی ہو تو اس کا اثر رکھتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر جو انسان عبادت پر عبادت کرتا رہے لیکن حرام ہے تو عبادتیں قبول نہیں۔ اور یہ کربلا میں جو آئے تھے امام حسین علیہ السلام کے خون کے پیاسے، یہ لوگ وہی لوگ تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے خون کے پیاسے جو تھے ان کے شکم پیٹ سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ بادشاہ کی طرف سے، راجہ کی طرف سے، ملعونوں کی طرف سے تحفے لے کر آئے تھے، پیسے لے کر آئے تھے، اور تاکہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کریں۔ ہاذا دارو، آج آپ کی خدمت میں جو مصائب پڑھنا ہے وہ شہید کا مصائب پڑھنا ہے کہ جو کڑیل جوان ہے۔ آج آپ کو پرسہ پیش کرنا ہے، مولا حسین کو پرسہ پیش کرنا ہے۔ ہاذا دارو، مولا حسین بہت زیادہ مظلوم ہے، مولا حسین کی مظلومیت بے حساب ہے عزیزو، مولا حسین کی مظلومیت کیا آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ ارے جوان لال، ہر ایک کے دل کی تمنا ہوتی ہے میرا بیٹا جوان ہو، سکون کے ساتھ ہو، لیکن یہ ایسا جوان تھا جو ہم شکل پیغمبر تھا، جو شبیہ پیغمبر تھا۔ ہاذا دارو، ارے جناب مولا علی اکبر کے لیے ملتا ہے کہ جناب مولا حسین علیہ السلام، ارے جیسے جیسے دن گزرتے گئے ان کو بے چین رہتا تھا، ان کے جان جو ہے بے چین رہتی تھی، اور ہمیشہ زیادہ سے زیادہ پیغمبر اسلام کو یاد کرتے تھے، اور دل کے اندر دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ایسا فرزند دے کہ جو ہم شکل پیغمبر ہو، نبی کے صورت کا ہو۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہو گئی،
امام حسین علیہ السلام کے گھر میں یہ شہزادہ آ گیا۔ ہاذا درو، یہ شہزادہ اتنا خوبصورت تھا کہ اگر بازار میں نکل جاتے تھے تو اپنے چہرے کے اوپر نقاب رکھ کر جاتے تھے، کیونکہ اگر چہرے پر نقاب نہ رہتی تھی تو لوگ بھیڑ جم جاتی تھی اور لوگ ان کو گھیر لیتے تھے۔ جب اتنا خوبصورت دوسروں کی نظر میں ہو تو بتائیے خود جناب علی اکبر کی ماں کے نزدیک جناب علی اکبر کتنے خوبصورت ہوں گے۔ عزادارو، ماں کے نزدیک کیسا بھی بیٹا ہو، کیسی بھی اولاد ہو، کیسا بھی جوان ہو، ماں کے نزدیک بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ عزادارو، کربلا کا میدان بھی آ گیا۔ کربلا کے میدان میں ایک مرتبہ جب راستے کے اندر جا رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کسی جگہ پر رکے، آنکھ لگی۔ ابھی آنکھ لگنا تھا کہ ایک وقت کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا علی اکبر نے پوچھا، بابا یہ کلمہ استرجاع کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کیوں آپ نے انا للہ کہا کہ میری آنکھ لگی تھی، کسی کہنے والے نے ہاتف کی ندا آئی، مجھے سنائی دی کہ یہ قافلہ جنت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، ہر قدم موت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ عزادارو، ایک مرتبہ جناب علی اکبر کی معرفت تو دیکھیں۔ ایک مرتبہ کہا کہ اے بابا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا کہ بیٹا اگر ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون حق پر ہوگا؟ تو کہا کہ بابا چاہے موت ہم پر آن پڑے اور ہم موت پر جا پڑے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ معرفت جناب علی اکبر تھی۔ ہاں زادارو، اللہ آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے، آپ کے جوانوں کو جناب علی اکبر کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا کرے، دین کے پابند بنائے۔ عزادارو، ایک مرتبہ وہ بھی آتا ہے، جناب علی اکبر میدان کی طرف تیاری کرنے لگتے ہیں۔ روایتوں میں اختلاف، پہلے گئے بعد میں گئے، لیکن جیسے جانے کا وقت آیا، ایک مرتبہ جناب علی اکبر کو کہا جاتا ہے کہ خیموں میں بیویوں سے الوداع کر لو، خدا حافظ کر لو۔ عزادارو، ایک بولا علی اکبر بیویوں کے پاس پہنچے، جیسے ہی پہنچے دیکھا بیویوں حلقے کے اندر لے لی۔ کوئی کہہ رہے تھے میرے علی اکبر، ہم شکل پیغمبر، خدا حافظ، ایک ایک بیوی سے جدا ہوئے۔ جب جانا چاہتے ہیں، حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جو دشمن کی طرف سے رائٹر لکھتا ہے کہ جتنے بھی لوگ خدا حافظی کی، لیکن ایسی خدا حافظی میں نے نہیں دیکھی۔ کیا دیکھا؟ کبھی علی اکبر باہر آنا چاہتے، پردہ اٹھتا ہے، فوراً بیٹھ جاتا ہے، رک جاتا ہے، پردہ نیچا ہوتا ہے، پھر سے پردہ اٹھتا ہے، پھر سے نیچے ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ علی اکبر جیسے ہی باہر جانا چاہتے ہیں، کبھی بہن پکڑ لیتی ہے، اے بھیا علی اکبر، ہم تم سے کیسے خدا حافظی کرے؟ کبھی پھوپھی پکڑ لیتی ہے، کبھی اماں پکڑ لیتی ہے، میرا لال، جا تو رہے ہو، اب کس کے حوالے؟ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، ایک مطلب جناب سکینہ بھی پکڑی ہوگی، کہا ہوگا اے بھیا علی اکبر، میدان کی طرف تم بھی جا رہے ہو۔ عزادارو، مولا حسین علیہ السلام جناب علی اکبر کو روانہ کرتے ہیں۔ جناب علی اکبر گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر بالکل تیز طریقے سے جانا چاہتے ہیں اور نکل رہے ہیں۔ اتنے میں احساس ہوا پیچھے کوئی آ رہا ہے، مڑ کے دیکھا تو دوسرا کوئی نہیں تھا بلکہ خود مولا حسین تھے۔ جب مولا حسین کو دیکھا، فوراً جناب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے۔ اے بابا، آپ نے تو مجھے خدا حافظی کہہ دیا تھا، اب کس بات کے لیے آپ پیچھے پیچھے آ رہے ہو؟ کہا کہ اے فرزند، بیٹے، اے علی اکبر،
اے میرے لال علی اکبر، کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے، تمہیں معلوم ہوتا کہ باپ کا غم کیا ہوتا ہے۔ عزادارو میدان میں گئے، میدان سے واپس آئے، مولا علی اکبر، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، ایک قطرہ ہو، ایک گھونٹ ہو پانی کا، مجھے پلائیے۔ پانی نہیں تھا، اپنی زبان کو چسایا، جناب علی اکبر نے جلدی سے ہٹا دیا، واپس میدان میں جاتے ہیں۔ جیسے میدان میں گئے، عزادارو فوج سمٹ آئی، سب مل کر حملہ کیا۔ علی اکبر جیسے ہی سب نے حملہ کیا، جناب علی اکبر زمین پر آئے، آواز دی، اے بابا میری مدد کو پہنچے۔ مولا حسین گئے، سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، ارے نیزے کی انی نکالی، جناب علی اکبر کا لاشا وہیں پر تھا، روح کا پھنسے ان سری سے پرواز کر گئی۔ عزاداروں، جناب علی اکبر لاشا اٹھانا چاہتے ہیں، نہیں اٹھا پاتے، آواز دیتے ہیں، اے بچوں آؤ، اپنے بھیا کا لاشا اٹھاؤ۔ بچے آتے ہیں، ارے لاشا اٹھا کر جب خیموں کے اندر پہنچایا، عزاداروں ارے کوئی بی بی آواز دے رہی ہے، ارے کوئی بی بی آواز دے رہی ہے کہ مجھے کوئی دروازہ دکھاؤ، خیمے کا دروازہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب دیکھا، ارے یہ کون بی بی تھی؟ کوئی دوسری بیوی نہیں بلکہ علی اکبر کی ماں، کہ میرے بیٹے کے جانے سے آنکھ کی بینائی بھی مجھ سے چھین لی گئی، آنکھوں میں اندھیرا آ گیا۔ اے میرے لال علی اکبر، اے میرے لال علی اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعل ابنی، میرے اللہ ہماری اس مختصر مجلس کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما، ہماری عزاداری کو قبول فرما۔ اے میرے معبود ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود تمام سننے والے جو حاضر ہیں میرے اللہ، ان کی حاجتیں پوری فرما۔ اے خدا دنیا اور آخرت کے تمام پریشانیاں دور فرما۔ اے خدا جو بیمار ہے ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ ہمارے مرحومین کو جنت میں بلند درجہ عطا فرما۔ اے خدا ماہ محرم کی ہماری تمام عزاداری کو قبول فرما، شفاعت اہل بیت نصیب فرما، تمام کی رزق و روزی میں برکت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وقت کے امام الاسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرما۔